مسیح میں آپ سب کو سلام۔ الفا ٹی وی دیکھنے والوں کو آج کی صبح میرا سلام، اور میں شکر گزار ہوں اس چرچ کا، الفا ٹی وی کے آرگنائزرز کا، ساری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آج کی صبح مجھے خدا ان کے فضل سے یہ حق ملا ہے کہ میں کلام خدا آپ سب کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ میں شکر گزار ہوں خدا کا کہ خدا قدوس اب بنی نوع انسان سے محبت کرتا ہے، اور وہ انسان سے 3 چیزیں چاہتا ہے۔ پہلی وفاداری، تابع داری اور فرما برداری۔ اور جب خدا قدوس انسان سے یہ چاہتا ہے تو واقعی وہ چاہتا ہے کہ انسان اس سے ایسی محبت کرے، ایسی وفاداری، ہر اس کی بات کو مانے، اس طرح سے مانے کہ جیسے اپنی روح، اپنی جان، اپنا سب کچھ خدا کے حضور وہ رکھ دیتا ہے اور سچائی کے ساتھ اس کے حضور آئے۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں آج کی صبح ابراہیم کی، کہ خدا قدوس اپنے بندہ ابراہیم سے بڑا خوش تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اس اپنے بندہ کو بار بار اس کی مضبوطی کے لیے اس کی آزمائش کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے حضور ہمیشہ وفادار، تابعدار اور ایماندار رہے، اس لیے وہ اس کی آزمائش کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا قدوس کے کلام مقدس میں اگر ہم دیکھیں، میرے ساتھ دیکھیے گا پیدائش 22 باب پہلی آیت سے میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اسے کہا، اے ابراہیم۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا، اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے لیے کے طور پر چڑھا۔ میرے عزیزو، ہم پہلی اور دوسری آیت میں دیکھتے ہیں کہ خدا قدوس اپنے بندہ کی، کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں واضح لکھا ہے کہ خدا قدوس اس کی آزمائش کرتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ خدا قدوس اپنے بندہ ابراہیم سے بہت پیار کرتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اس کا بندہ اس کے ساتھ ہمیشہ مضبوطی کے ساتھ سچائی کے ساتھ جڑا رہے۔ اب یہاں ہم جانتے ہیں کہ وہی بیٹا ہے جسے خدا نے 25 سال کے وعدہ کے بعد اس کو دیا، اور ابراہیم کا ایک بڑا ہی لمبا سفر، 25 سال کا سفر جسے وہ گزارتا ہے، لیکن وہ پورے دل کے ساتھ خدا قدوس کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ جب خدا قدوس اس کو بیٹا دے دیتا ہے تو آج کے کلام میں ہم نے دیکھا ہے کہ خدا قدوس اب بالکل کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا، ڈائریکٹ خدا قدوس اپنے بندہ سے کلام کرتا ہے کہ تو اپنے بیٹے کو میرے لیے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا دے، یعنی اسے ذبح کر دے، یعنی اسے بالکل اس کی جان لے لے میرے لیے۔ میرے عزیزو، ہم انسان ہیں۔ اگر ہمیں کوئی ایسا کہے کہ اپنا لخت جگر میرے لیے دے دو، تو کیا ہمیں اتنی ہمت ہے؟ کیا ہم اتنی جرات کر سکتے ہیں کہ خدا کے لیے یا کسی اور کے لیے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیں، یا کہیں اسے بھیج دیں، یا کہیں اس کو قربان ہونے کے لیے پیش کر دیں؟ نہیں کر سکتے۔ یہ بڑی دل گردے کی بات ہے کہ ایک بیٹا جو آپ کو 25 سال کے بعد ملتا ہے، جس سے آپ کا بڑا پیار ہے، اور اس سے پھر خدا قدوس آپ کو کہتا ہے کہ قربان کر دے۔ میرے خیال میں عام انسان کے لیے کرنا بہت مشکل ہے، لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا کہ خدا قدوس انسان سے 3 چیزیں چاہتا ہے: ایمانداری، تابعداری اور وفاداری۔ میرے عزیزو، ابراہیم ہم جانتے ہیں کہ جب خدا قدوس سے یہ سنتا ہے تو اس نے کوئی بات نہیں کی۔ اگلی آیت میرے ساتھ دیکھیے، اس میں لکھا ہے 3 آیت میں، تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جامہ کسا اور اپنے ساتھ 2 جوانوں کو اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا اور سوختنی قربانی کے لیے لکڑیاں چیریں، اور اٹھ کر
اس جگہ کو جو خدا نے اسے بتائی تھی روانہ ہوا۔ میرے عزیزوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں کلام مقدس میں کیا لکھا ہے کہ اس نے کوئی عذر پیش نہیں کیا، اس نے کوئی حیل و حجت ایسی نہیں کی کہ خدایا ہنے تو منو دیتا ہے 25 سال بعد دیتا ہے منو، اب میرا تیرے نہ بڑا پیار ہے، خدایا پلیز میں نہیں ایسا کر سکتا۔ میرے عزیزو، اس نے بڑی تابعداری فرما برداری کے ساتھ اپنے خدا کی بات کو مانا، سچائی کے ساتھ مانا، اور کلام مقدس میں ابھی ہم نے سنا ہے کہ وہ کہتا ہے، لکھا ہے کہ وہ صبح سویرے اٹھا، یعنی اس کا مطلب رات کو بات ہوئی ہے خدا کے ساتھ اور صبح ہی اس نے اپنی بیوی سے نہیں پوچھا، اس نے اپنے کسی رشتہ دار سے نہیں پوچھا، اس نے یہ نہیں چاہا کہ میں کسی سے مشورہ کر لوں، نہیں، اس نے خدا کے حکم کو مانا، بڑی تابعداری کے ساتھ، بڑی وفاداری کے ساتھ اور بڑے ایمان کے ساتھ، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا خدا جو ہے جس نے مجھے یہ دیا ہے وہ مجھے دوبارہ پھر دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جہاں وہ نہیں بوتا وہاں سے بھی وہ کاٹنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا خدا قادر مطلق خدا ہے۔ میرے عزیزو، خدا ہم سے بھی ایسی ہی وفاداری، تابعداری، فرما برداری رکھتا ہے، چاہتا ہے، اور ہمیں اپنے خدا کے حضور ایسے ہی چلنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری زندگیوں میں ایسی برکتیں آئیں، ایسی قدرتیں ہوں، ایسی قوت ہو، ایسا جلال ہو، اور ایسے ہی ہم زمانوں میں جانے جائیں۔ خدا قدوس چاہتا ہے آپ سے ایسی ہی وفاداری۔ اگر ہم اگلی آیت میں دیکھیں تو کیا لکھا ہے؟ تیسرے دن ابراہیم نے نگاہ کی اور اس جگہ کو دور سے دیکھا۔ میرے عزیزو، دیکھو خدا قدوس کا بندہ جو ہے وہ نہیں جانتا تھا کہ میرا خدا مجھے کہاں لے جانے والا ہے، کہاں کی بات کر رہا ہے۔ وہ سر کو جھکائے اپنے 2 نوکروں کو ساتھ لیتا ہے، ہم نے دیکھا کہ گدھے پر سامان لاد لیا ہے، اپنے بیٹے کو ساتھ لیتا ہے اور چل پڑتا ہے خدا کی وفاداری میں، خدا کے حکم کو مانتے ہوئے فرما برداری کے ساتھ اس جگہ کو جسے وہ جانتا تک نہیں ہے چل پڑتا ہے۔ اگلی آیت میں دیکھیں، تب ابراہیم نے اپنے جوانوں سے کہا، تم یہیں گدھے کے پاس ٹھہرو، میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے۔ اس کے ایمان کی انتہا دیکھیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا خدا جو ہے وہ پوری قدرت والا ہے اور وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ اگر آج خدا نے مجھ سے میرا بیٹا مانگا ہے تو وہ مجھے بہت سی برکتیں دینے کی قدرت رکھتا ہے، جس نے مجھے بہت مال و دولت دیا ہے۔ مجھے اپنے خدا کی بات کو ماننا ہے۔ اور وہ ان جوانوں سے کیا کہتا ہے؟ یہیں رکو، میں اور ہم جاتے ہیں اور سجدہ کر کے آ جاتے ہیں، ابھی آ جاتے ہیں۔ یعنی اندر ہی اندر اسے یہ امید تھی، اپنے خدا کے پاس اسے یہ امید تھی کہ میرا خدا، اگر ہم دونوں جا رہے ہیں تو ہم دونوں ہی واپس آئیں گے۔ اسے یہ نہیں تھا کہ میں تو قربان کر کے آ جاؤں گا، اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑ کے آ جاؤں گا، خدا کے حضور میں اسے گزران کے آ جاؤں گا، لیکن وہ اپنے نوکروں سے کیا کہتا ہے؟ ہم جاتے ہیں اور ابھی لوٹ آئیں گے۔ عزیزو، یہ اس کے ایمان کی انتہا ہے کہ وہ خدائے قدوس پر بہت زیادہ ایمان رکھتا ہے۔ اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ ایمانداروں کا باپ ہے۔ اگلی آیت میں اگر ہم دیکھیں تو، اور ابراہیم نے سوخت دن قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھیں اور آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لی اور دونوں اکٹھے روانہ ہوئے۔ تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم سے کہا، اے باپ! اور ابراہیم نے سوختنی قربانی کی اور اس نے جواب دیا، اے میرے بیٹے، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، دیکھ آگ اور لکڑیاں تو ہیں، پس سوختنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟
میرے عزیزوں، اسحاق کو جب اس کا باپ لے کر جا رہا ہے تو وہ کچھ چھوٹا بچہ نہیں تھا، وہ سمجھ رکھتا تھا کہ ہم نے نوکر چاکر پیچھے چھوڑ دیے، گدھا پیچھے چھوڑ دیا، اب میں اور باپ جا رہے ہیں، باپ نے لکڑیاں میرے اوپر لاد دی ہیں، چھری ہاتھ میں ہے، آگ بھی پاس ہے، لیکن برا نہیں ہے۔ اس کا مطلب وہ سمجھدار تھا، وہ جانتا تھا کہ سوختنی قربانی کے لیے برا چاہیے، اور برا تو تھا نہیں۔ اس نے رائٹ کویسچن کیا تھا اپنے باپ سے، اور ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے، خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برا مہیا کر لے گا۔ آمین۔ یعنی اندر ہی اندر وہ ایمان میں مضبوط تھا، وہ جانتا تھا کہ this is the time of my temptation، اب مجھے اپنی آزمائش میں پورا اترنا ہے اور مجھے پوری فرما برداری کے ساتھ خدا کے حکم کو ماننا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آج ہم دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں جب، تو ہم کہتے ہیں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا۔ میرے عزیزو، ایسا جلال، ایسی برکت اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا نام پکارا جائے، لیا جائے، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ، تابعداری کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، تاکہ آنے والی آپ کی نسلیں آپ کو یاد کریں، بلکہ نسلوں کی نسلیں آپ کو یاد رکھیں۔ سو میرے عزیزو، اس کا ایمان تھا کہ خدا قدوس اپنے لیے خود ہی برا مہیا کر لے گا۔ سو وہ دونوں آگے چلتے گئے اور اس جگہ پہنچے جو خدا نے بتائی تھی، اور وہاں ابراہیم نے قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھا اور اسے قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ باپ نے بیٹے کو باندھ دیا ہے، لیکن ہسٹری بتاتی ہے کہ جب اس کو لے جایا جا رہا تھا تو اس وقت ابراہیم کی عمر جو ہے وہ 8 سے 14 سال کی عمر کا تھا، یعنی وہ جوان تھا، نوجوان تھا، خوبرو تھا، خوبصورت تھا، طاقت میں بھی اپنے باپ سے، نوکروں سے زیادہ تھا۔ اگر وہ چاہتا تو وہ بھاگ سکتا تھا، اگر وہ چاہتا تو لکڑیوں کے اوپر سے بھی اتر سکتا تھا، اگر وہ چاہتا تو رسیاں کھول کے بھاگ سکتا تھا، لیکن بیٹے اسحاق کی بھی آپ فرما برداری دیکھیں۔ حالانکہ تھوڑی دیر پہلے اس نے سوال کیا ہے، پاپا جی کدھر ہے؟ برا نہیں ہے ہمارے پاس۔ اب وہ جان گیا کہ اب میں نے ہی ذبح ہونا ہے۔ پھر بھی دیکھیں کہ وہ نوجوان ہوتے ہوئے بھی اس نے اپنے باپ کی فرما برداری کی، اور اس کے باپ نے اپنے خدا قدوس کی، قادر مطلق خدا کی فرما برداری کی، اور وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ اگر ہم عبرانیوں کی ایک آیت دیکھیں تو وہاں لکھا 11 باب اس کی 17 آیت میں، ایمان ہی سے ابراہیم نے آزمائش کے وقت اسحاق کو نظر گزرانا۔ میرے عزیزو، یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ ابراہیم نے دل سے ارادہ کر لیا تھا، کرنا ہے، تو کلام آج اس کی گواہی دیتا ہے کہ اس نے گزرانا۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ وہاں خدا قدوس برا مہیا کر دیتا ہے، لیکن نیا عہد نامہ کیا بیان کرتا ہے کہ اس نے گزرانا، یعنی اس نے اپنی سوچوں میں، خیالوں میں، دل کے ارادوں میں بڑی پختگی کے ساتھ خدا کے حضور اپنے بیٹے کو پیش کر دیا، اور جس نے وعدوں کا سچ مان لیا تھا وہ اس اکلوتے کو نظر کرنے لگا۔ میرے عزیزو، میں پھر بات کروں گا، یہ بالکل خدا کے حکموں کی اعلیٰ تابعداری کا ثبوت ہے۔ سو ہمیں بھی خدا قدوس کے ساتھ ایسے ہی وفاداری کے ساتھ چلنا ہے، تاکہ ہماری زندگی میں بہت ساری برکتیں نظر آئیں۔ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو خدا کے لیے پیش کیا،
اور جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ خدا قدوس نے اپنے آسمان کی برکتیں، اپنی جلالی برکتیں، اپنی جلالی قدرتیں، اپنی قوت، سب کچھ اس کے لیے انڈیل دیا، اور اس کی آنے والی نسلوں کو بڑی برکتیں دے دی، اور اسی میں سے اس نے ہمارے لیے نجات دہندہ بھی پیدا کیا، اور وہ بیٹا اس نے اس برے کی جگہ خدا قدوس نے اپنا پیارا بیٹا، اپنا لخت جگر خدا نے اپنا اکلوتا پہلوٹا بیٹا ہمارے لیے دے دیا، اور اس جگہ جس جگہ پر وہ خدا قدوس ابراہیم کو کہتا ہے کہ تو اپنے بیٹے کو قربان کر دے، اگر اب دوسرا تواریخ اس کا 3 باب اس کی 1 آیت میں دیکھیں تو وہی موریا کا پہاڑ جہاں یروشلم قائم ہے، وہاں سے تھوڑی دور گلگتہ کا پہاڑ ہے جہاں یسوع مسیح صلیب پر جان دیتا ہے، وہی فتح مند خدا ہے جو فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے۔ سو میرے عزیزو، ہمیں خدا کے ساتھ ایمان میں، کلام میں قائم رہنا ہے۔ اگر ہم یعقوب پہلا باب اس کی 3-4 آیت میں دیکھیں تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش تمہارے لیے صبر پیدا کرتی ہے۔ سو میرے عزیزو، اگر ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم تو اس کے آزمائش کے وقت بھی وہ خدا کے ساتھ وفادار رہا، تابعدار رہا، اور اپنے کام اور کلام میں خدا کے ساتھ ایماندار رہا، سو ہمیں بھی اپنے ایمان کو اپنی زندگی میں بہت زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری زندگی میں خدا کی بہت زیادہ ویسی ہی برکتیں جیسے اس نے ابراہیم کے لیے رکھی تھی، ہمارے لیے بھی ویسی ہی برکتیں ہماری زندگی میں، ہمارے خاندانوں کی نسلوں میں جاری ہوں۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا قدوس کی برکتیں آسمان سے آپ سب کی زندگی میں بہت برسے، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔